مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیغمبر کا ذوق رکھتا ہے، گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیغمبر کا ذوق رکھتا ہے۔ ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے؟ حضرات، یہ عقیقہ جو آج صاحب خانہ نے اپنے بچے کا کیا، جس موقع پہ یہ محفل سجی، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ سنت۔ اور آپ کو میں بتلاؤں، آپ مسئلہ یاد رکھیں، جب پیدا ہو تو بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کر لینا چاہیے۔ کون سے دن؟ اگر 7ویں دن نہیں ہو پائے تو 14ویں دن کر دینا چاہیے۔ کون سے دن؟ دوسرا ہفتہ، ٹھیک؟ اور 14ویں بھی نہیں ہوا تو پھر 7 دیا 21ویں دن، ٹھیک ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب نے جانور ذبح کر کے لوگوں کو عقیقے کا کھانا کھلایا، یعنی سرکار کی پیدائش کا خود سرکار کے دادا نے عقیقہ کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عقیقہ کیا، اور سرکار نے اعلان نبوت کے بعد خود سرکار نے جانور ذبح کر کے اپنی آمد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ آمد کی، اپنے میلاد کی خوشی میں۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ آپ حضرات کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوئی تو آپ اس کا عقیقہ کریں، یہ سنت ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب بھی بہت ہے، لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں اور نہیں کر پایا تو اس کو گناہگار بھی نہیں سمجھا جائے گا، لیکن وہ ثواب اسے نہیں ملے گا جو وہ سنت کو ادا کرنے میں اس کو ثواب ملتا۔ حضرات، بہت سے لوگ اس عقیقے کے موقع پر بھی، جبکہ عقیقہ سنت ہے، اس میں بھی دنیا بھر کی خرافات جوڑ لیتے ہیں، گاجے باجے، ناچ تماشے وغیرہ۔ جسے شادی میں جوڑ لیتے ہیں ویسے ہی اس عقیقہ میں جوڑ لیتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، ایک طرف سے آپ اپنی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے ہیں کہ میری ہانڈی گرم ہو جائے، دوسری طرف سے آپ نے اے سی کا وہ ہانڈی کے اوپر کر دیا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، تو نیچے سے جتنا گرم ہوگا اوپر سے اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بات جھونکے تو رہے، اے سی بھی برابر چلے گی، آگ بھی برابر جلے گی، نہ ٹھنڈا کر پاؤ گے نہ گرم کر پاؤ گے، خرچہ بھرپور دونوں میں ہو جائے گا۔ ایسے ہی شادی کر رہے ہو، سنت ہے، ثواب کا کام ہے، ادھر تو آپ نے ثواب کا کام شروع کر دیا، ادھر گانا ناچ تماشا کر کے حرام کام شروع کر دیا۔ جتنا سنت میں ثواب مل رہا تھا اس سے زیادہ ناچ گانا میں عذاب مل رہا ہے۔ ہانڈی تیری جھونکی تو رہی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ شادی سنت ہے، سنت عمل ایک ثواب کا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ایک سنت کو زندہ کرنے میں۔ اور سنیں، ایسے ہی عقیقہ ثواب کا کام ہے، ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ سب سنت کے کام ہے۔
ان کاموں میں اگر ہم حرام کام لے آئیں تو پھر یہ جو ثواب کا کام تھا اس کو بھی تو کھو بیٹھا. پتا چلا خرچہ برابر ہو گیا لیکن حاصل وصول کچھ نہ ہو سکا. اگر چاہتے ہو کہ کچھ حاصل ہو تو سنت کو سنت کے طریقے سے زندہ کرو, سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرو. انشاءاللہ سنت کا ادا کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور اس کو ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا. آج بہت سے لوگوں کو شادی کر کے بھی سکون نہیں ملتا, جبکہ شادی سراپا سکون ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی سنت رسول کے مطابق نہ ہو سکے. اگر سنت رسول کے مطابق ہوتی تو پوری شادی سراپا سکون بن جاتی. لیکن ہماری کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ وہ رسمیں ہماری نہیں چھوٹتی, وہ رسمیں ہماری ہوں گی, وہ چاہے اس میں گناہ کتنا بھی مل جائے. میرے عزیزو, اگر زندگی میں اللہ نے آپ کو کچھ نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے تو میرے عزیزو اس موقع کو نہ چھوڑو, اس موقع کو بنا لو. مرنے کے بعد تم چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد رجسٹر میں تالا لگا دیا جائے گا, نامہ اعمال تمہارا بند ہو جائے گا. او میرے عزیزو, تم چاہو گے کہ پوری دنیا اللہ ہم سے بدلہ کر کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے. خدا کی قسم دوبارہ دنیا میں تمہیں نہیں بھیجا جا سکتا. وہ دوسرے مذاہب ہیں جن کے ہاں 7 جنموں کا تصور ہے. مذہب اسلام میں تو بس ایک بار ہی دنیا میں آنا ہے, دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا, چاہے پوری دنیا کا تو بدلہ کیوں نہیں کر لے. اب مجھے بتاؤ, جب دوبارہ یہ موقع ہی نہیں مل سکتا, دوبارہ یہ چانس ہی نہیں مل سکتا, دوبارہ تم دنیا میں آ ہی نہیں سکتے, جب یہ آخری اور پہلی بار دنیا میں آئے ہو تو کیوں نہ اس زندگی کو ایسا گزارو کہ تیری زندگی صحیح گزر جائے. کیوں نہ گزارو؟ شادی کرتے ہیں یار, حرام کام ساتھ میں چل رہے, سنت ادا کرتے ہیں, حرام کام ساتھ میں چل رہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کپڑے پاک نہیں, وضو صحیح نہیں, غسل صحیح نہیں, نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹائم بھی خرچ ہو رہا تمہارا, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے کپڑے پاک نہیں, آپ کا جامع پاک نہیں, آپ کا وضو صحیح نہیں, آپ کا غسل ٹھیک نہیں. بڑی اچھی بات ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ زیادہ تر نوجوانوں میری تقریر کو غور سے سنیں. وہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے تم ناشنا, جس چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ موقع ملتا ہے ہمیں بولنے کا اور آپ کو سننے کا, یہ اللہ نے دیا ہے. ہم مر گئے تو ہم بول نہ سکیں گے, تم مر گئے تو تم سن نہ سکو. یہ موقع غنیمت ہے, کیوں نہ کام کی بات کرنا. حضرت تشریف فرما رہے ہیں, ہمارے بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. آپ حضرات ان کو موقع کو, آپ اصل میں یہ نوجوان لوگ بھی کیا ہے, تقریر سنتی ہے نا, وہ مزے کا کوئی جملہ آ جائے جس میں پھر گڑبڑ ہو جائے, ایسی بات سنیں گے, اس کے بعد جو کام کی بات ہے اس کو نہیں سنیں گے. یہ بھی تو بے وقوفی ہے. اور میرے بھائی, جو یہ کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرنے کے بعد اگر تمہاری قبر پر جا کے کوئی مولوی بتائے گا تب بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زندہ بتا رہے ہیں تو سنو, اور اب زندہ ہو تو کوشش کریں. اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. اب آپ یہ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کو وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ہر چیز اپنے من سے نہیں چلتی, ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی. جو آپ وضو کرتے ہو وہ آپ کے من کا ہے. جیسا آپ نے دیکھا لوگوں کو ویسا کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک بار کسی صحیح عالم دین کو اپنا وضو کر کے دکھاؤ کہ حضرت یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. عالم دین اگر ٹھیک کرے تو سمجھ لو تمہارا وضو ٹھیک ہے, عالم دین اگر منع کر دے تو مانیے مت, کیونکہ میری تقریر شروع ہو گئی نا, جب تک تم سے خراب نہ کرو تو مانیے. بہت اچھی بات میں نے شروع کر دی ہے.
اب کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، بالکل اچھے سے آپ سنیں۔ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ شرائط نماز میں سے وضو ہے، نماز کی شرط چھوٹ جائے گی اگر وضو نہیں ہوگا تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نماز کی شرط چھوٹی تو نماز نہیں۔ اب وضو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ سردی کا موسم ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، میرے نظر سے تو 70% لوگوں کا وضو نہیں ہوتا، میں اپنے نظریے سے بتا رہا ہوں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو جمعہ کے دن میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں 70% لوگ، 100 میں سے 70 لوگوں کو ایک طرف کر دوں گا نکال کے جن کا وضو نہیں ہوتا۔ ہاں اوپر کر لیا اس طریقے سے وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت سے لوگ وضو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چہرے پر پانی مارا، زور سے مارا، پانی ادھر ادھر بھاگ گیا، چہرہ خشک ہی رہ گیا۔ جب تک کہ آپ نے اعضائے وضو کو اس طرح سے نہ دھلنے کہ پانی بہ نہ جائے، جب تک وضو نہیں ہوتا۔ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ تیرے بدن پہ ایسی رہ گئی جہاں پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ کتنا ہے مسئلہ، ذرا غور کریے، کتنا ہے مسئلہ ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، یہ کوہنیاں ہیں، یہ خشک ہو جاتی ہیں سردیوں میں، جب تک پانی تر کر کے میں سر کے چپڑا نہ جائے تب تک یہ پانی سے اس پہ پانی بہ ہی نہیں سکتا۔ جاؤ آپ کتنا بھی ڈال دینا، بہت سے لوگ ایسے پانی کیسے ڈالتے ہیں، یہیں سے گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر کی طرح وہ یہیں گر جاتا ہے نا۔ پہلے پانی لے کے چپڑ لو صحیح طریقے سے، بالکل گیلا کر لو، پھر ٹونٹی کے نیچے یا تو ہاتھ اس طریقے سے لگاؤ، یا پھر لوٹا ہو تو اس کے ٹونٹے سے اپنا ہاتھ تو پورا 3 بار پانی بہاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ 3 بار پانی بہاؤ۔ ایسے ہی چہرہ ایک بار پانی مار کے صحیح طریقے سے مسل لو، پھر صحیح طریقے سے اوپر سے پیشانی سے پانی ڈالو جہاں سے بال اٹھتے ہیں تاکہ نیچے تک بہتا ہوا چلا جائے۔ یہ طریقہ وضو کا ہے۔ پیر کی ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں سردیوں میں، ان میں پانی نہیں جاتا، اچھے سے وضو کرو۔ بہت سے 1 لوٹے میں وضو کرتے ہیں، آدھا بچا دیتے ہیں، اور ہمارا کبھی 1.5 لوٹے سے کم وضو نہیں ہوتا۔ 1 لوٹے میں تشفی نہیں ہوئی، لیکن 1 لوٹے میں تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے۔ 1 لوٹے سے کم کا وضو ہے تو گھپلا کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ٹنکی چلا دی تو کئی لوٹوں میں کر رہا ہے، وہ اسراف کر رہا ہے۔ میں نے جو وضو کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے گیلا کرو پھر پانی بہاؤ، اور یہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ پانی بہ گیا، ہر جگہ پانی بہ گیا تب وضو ہوگا۔ اگر نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اور وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ضرور ہوگے، لیکن دل تیرا نماز میں نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا، جب نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ قرآن تو کہتا ہے، دیکھو قرآن نے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بتاؤ قرآن کہے گا تو جھوٹ کہے گا کہ سچ کہے گا؟ زور سے بولے سارا مجمع، قرآن سچ کہے گا نا؟ قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے نماز پڑھو، بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاؤ گے۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا، جھوٹ بھی بول رہا، نماز بھی پڑھ رہا، چوری بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، دغا بھی دے رہا، نماز بھی پڑھ رہا، دلالی بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، لوگوں کو بھی ستا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، حرام کام بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، سود بھی کھا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، شراب بھی پی رہا۔ کیوں؟ قرآن نے تو کہہ دیا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز ہو نہیں رہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز ہو نہیں رہی ہے۔ اگر نماز ہوتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا۔ قرآن خدا کی قسم نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ اگر نماز ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم گلفام کا یقین کامل ہے کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو پھر یہ برے کام کر ہی نہیں سکتا۔ نماز روکے گی، بے حیائی سے روکے گی، لیکن نماز کے باوجود میں نے تو یہاں تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں سے، جمعے کی نماز پڑھی اور نماز سے نکلے اور مسجد کے برابر میں تھوڑی سی آگے کوئی پلی بچھائی اور وہی تاش جمعہ پڑھ کے آیا، وہی جمعہ پڑھنے کے بعد تاش کھیلا، میں نے اپنی آنکھوں سے
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے بتا اگر نماز تیری قبول ہو رہی ہے تو تاش کھیل لے. کبھی نہیں کھیلتا. آؤ میں تمہیں تاریخ کہنے میں بتاتا ہوں. نماز چور کو ابدال بنا دیتی ہے. آواز میں دم نہیں آ رہا. میں دم پیدا کرو. آواز جب میں کھانا کھا رہا تھا تو ایسے بتا رہے تھے میں کو کہ کھانا نہیں کھانے دے رہے. اور میں نے کئی کھانا کھاتے ہو کہ جب میں بولوں گا جب دیکھوں گا کتنا بجائے گا. آدھا میں نے یہ میک کو جب بجانے سے کمال نہیں ہے. اب بجاؤ. اب ہے. ارے بھائی بہت غور سے سننا. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھو بھائی ہمارے پاس تقریریں بہت ہیں الحمدللہ. اگر آپ مجھ سے یہ کہو حضرات 40 دن تک نئی تقریر کرنا, یقین قسم کھا کے کہتا ہوں 40 دن تک تقریر ریپیٹ نہیں کرنی. الحمدللہ یہ ملکہ دیا رہا ہے. لیکن میں اصل میں وہ حکیم ہوں نفس دیکھ کے جو دوا کی ضرورت ہے وہ دیتا ہوں. سمجھ رہے کس لیے؟ آج میں آپ کو انشاءاللہ کم سے کم صحیح نماز پڑھنا تو سکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میری تو ذمہ داری ہے نا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے, لیکن نماز ہونا چاہیے. نماز ہونا چاہیے.